وہ نوجوان ایک بوڑھے کو دھکے مار کر گھر کی دہلیز سے باہر لایا اور باہر لا کر اسے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ بوڑھا آدمی ایک نوجوان کا تھپڑ برداشت نہ کر سکا اور دیوار کے ساتھ بہتی ہوئی گندی نالی میں جا گرا تھا، جس کی وجہ سے بزرگ کا منہ گندے پانی اور غلاظت سے بھر گیا تھا، مگر تب تک نوجوان اندر جا چکا تھا۔ میں نے بوڑھے کو اٹھایا تو نہ جانے کیوں میرے دل میں بھی ایک بار وسوسہ آیا جس کا مجھے آج تک پچھتاوا ہے، مگر فوراً ہی خوف خدا نے میرے دل میں ڈیرا ڈال لیا۔ میں نے جب بزرگ کو اٹھایا تو ان کے منہ میں فقط ایک ہی بات تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر بات کرنے کے لیے پہلے اس کے منہ پر لگا گند اور غلاظت صاف کرنا ضروری تھا۔ میں پاس موجود دکان پر گیا اور اس دکاندار کے کولر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اس نے پانی لینے سے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ اس گلاس میں میں خود بھی پانی پیتا ہوں۔ اگر اس گلاس میں تم اس بزرگ کو پانی دو گے تو میں جب بھی پانی پینے لگوں گا مجھے بزرگ کا خیال آئے گا اور میرا دل خراب ہو، مجھے ابکائیاں آئیں گی، شاید الٹی بھی آ جائے۔ لہٰذا اگر تم خود اتنے ہی گندے ہو تو کم از کم ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھو اور اس بزرگ کو گھر لے جا کر صفائی کا انتظام کرو۔ نہ جانے کیوں مگر دکاندار کی بات سن کر بہت دکھ ہوا۔ شاید میرا کوئی گھر نہیں تھا اس لیے، یا پھر شاید اس نے مجھے غلیظ سمجھا تھا اس لیے، یا پھر کوئی اور وجہ تھی، مگر جو بھی تھا میری جیب میں کچھ پیسے موجود تھے۔ میں نے چپ کر کے منرل واٹر کی ایک بوتل لی اور بزرگ کی جانب چل پڑا۔ میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے، شاید میرا انجام اس بزرگ سے بھی بدتر ہوگا۔ اللہ مجھ سمیت پوری امت مسلمہ کو معاف کرے اور ہدایت دے۔ میں بھی دنیا میں عبرت کا نشان بنایا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے مجھے بزرگ سے ہمدردی اسی وجہ سے ہی ہو، مگر اس موقع پر میرے دل میں صرف بزرگ کی اور اپنی حیثیت مخلوق خدا کی تھی، اور میں اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ایک اشرف المخلوقات کی خدمت کر کے اور اس پر رحم کر کے اللہ کی رضا اور رحم طلب کر رہا تھا۔ خیر، جب میں پانی لے کر پہنچا تو ایک 7 سال کی بچی نے بابا جی کا چہرہ اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے بہت حد تک صاف کر رکھا تھا۔ میں نے پہنچنے کے فوراً بعد بابا جی کا منہ اپنے ہاتھوں سے دھویا۔ جب بابا جی کا منہ صاف ہو گیا تو معصوم بچی نے مجھ سے نام پوچھا۔ میں نے نام بتایا تو وہ اپنا اسکول والا ٹفن پکڑاتے ہوئے مجھے کہنے لگے، انکل آپ دادا ابو کو یہ کھلا دیں، میں اسکول سے لیٹ ہو رہی ہوں، پھر مجھے سزا ملے گی۔ ساتھ بزرگ کو کہا جب میں پڑھ لکھ کر کمانے لگوں گی تو آپ کو روز گھی والی روٹی بنا دوں گی، ابھی آپ نہ مانگا کرے، اور ان بزرگ کا منہ چوم کر اسکول چلی گئی۔ بزرگ اس معصوم بچی کو پیچھے سے دیکھتے ہوئے بھی ایک ہی فکرہ دہرا رہے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ خیر، میں نے بابا جی کو اٹھا کر ایک صاف جگہ بٹھایا۔ بچی نے جو ٹفن دیا وہ کھولا تو اس میں موجود آدھی روٹی ان بزرگ کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ جب میں نے نوالا توڑا تو بزرگ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ میری معصوم بچی اسکول بھوکی رہے گی، یہ کھانا اسی کو دے آؤ، میں سمجھوں گا میں نے کھا لیا۔ مگر میں نے یہ کہتے ہوئے وہ کھانا بزرگ کو کھلا دیا کہ میں بچی کے لیے دکان سے کچھ خرید کر دے آؤں گا۔ جب بزرگ کھانا کھا چکے تو میں نے ان سے ان کی آپ بیتی سننا چاہی، جو کہ انہوں نے کچھ یوں سنائی، آپ بھی سنیے ان کی زبانی۔ بیٹا، میں اس گاؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔ اللہ نے مجھے پہلی اولاد بیٹا دیا تو میں بہت خوش ہوا۔ میں نے سارے گاؤں میں میٹھا تقسیم کروایا۔ مجھے بڑے بڑے وڈیروں نے آ کر مبارکباد دی۔ میں نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا جس میں شراب، شباب اور کباب تینوں کی کمی نہ تھی۔ میرے بیٹے کی پیدائش سے نہ پہلے اور نہ بعد میں کبھی کوئی اتنی خوشی کر سکا۔ خیر،
جب دوسری بار میرے گھر اولاد پیدا ہوئی تو وہ بیٹی تھی۔ میں نے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی بیگم کو کہا، یہ مجھ سے طلاق لو یا بیٹی کو قتل کرو۔ مجھے بیٹی ذات سے نفرت تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری جائیداد غیر کو دے دے گی، میرے بیٹے کا حق چھین کر اپنے شوہر اور بچوں کی جھولی میں ڈال دے گی۔ مجھے لگتا تھا بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے لوگ میری مردانگی پر شک کریں گے، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے یقین تھا بیٹی میرے زوال کی وجہ بنے گی، مگر میں غلط تھا۔ اسی لیے بیٹی کے پیدا ہوتے اور گھر سے دائی کے نکلتے ہی ہم دونوں میاں بیوی میں یہ بحث شروع ہو گئی۔ جب میری بیوی دونوں باتوں پر متفق نہ ہوئی اور مجھے واسطے منتیں اور دلیلیں دینے لگی تو میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں چپ چاپ وضو کرنے کے بہانے اٹھا، جا کر ہاتھ منہ دھویا، خود کو تسلی دی، تھوڑی دیر سوچا، پھر مکمل وضو کیا، آ کر بیگم سے کہا کہ بیٹی مجھے پکڑاؤ، میں اس کے کان میں آذان دوں، مگر میری بیگم کو مجھ پر یقین نہ تھا، لہٰذا اس نے بیٹی مجھے یہ کہتے ہوئے پکڑانے سے انکار کر دیا کہ آذان صبح میرا بھائی آ کر دے دے گا۔ جب بیگم نے انکار کیا تو میں نے زبردستی بیٹی بیگم کے پہلو سے اٹھا لی، جو پہلے ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، مگر میری گرفت میں آتے ہی شاید سہم گئی۔ میں نے منہ مغرب کی طرف کیا، بیٹی کے کان میں آذان دینا شروع کی۔ آذان کے الفاظ سن کر میری بیگم مطمئن ہو گئی، مگر جب آذان مکمل ہو گئی تو میں نے جان بوجھ کر بیٹی بیگم کو پکڑانے کے بہانے ہوا میں ہی چھوڑ دی۔ میری بیٹی میرے ہاتھوں سے نکلنے کے بعد بہت زور سے زمین سے ٹکرائی اور شاید تب ہی اللہ کو پیاری ہو گئی، مگر بیگم کے شور مچانے پر میں تانگے والے کو بلانے گیا، مگر جان بوجھ کر لیٹ پہنچا تاکہ اگر میری بیٹی میں کوئی سانس اٹکی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ اور جب میں تانگے والے کو لے کر گھر پہنچا تو میری بیٹی کی جان نکل چکی تھی۔ میری بیگم نے حقارت تاسف آور آنسو بھری نظر مجھ پر ڈالی اور میں نے بیگم کا شور سن کر آ جانے والی عورتوں کو کہا کہ آذان دے کر بیٹی بیگم کو پکڑائی تو بیگم کے ہاتھوں سے گر گئی۔ میری بیگم نے چپ چاپ بیٹی کی موت اپنے سر لے لی۔ اس کے بعد جتنا عرصہ میری بیگم زندہ رہی، لاکھ جتن کرنے کے باوجود میں اسے پہلے کی طرح خوش نہ رکھ سکا۔ نہ کبھی میری اس بیٹی کے بعد کوئی اولاد پیدا ہوئی۔ اگر میں کبھی بیگم سے اس موضوع پر بات کرتا تو وہ فقط اتنا کہہ کر مجھے خاموش کرا دیتی کہ تم نے اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ کی رحمت کو ٹھکرا کر واپس اللہ کو موڑ دیا ہے، اب تمہارے گھر میں رحمت ہونا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ جواب سن کر اندر تک لرز جاتا اور چپ چاپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اپنا دل بہلانے لگتا۔ میں نے اتنا پیار اپنے بیٹے کو دیا ہے کہ اگر سانپ کو بھی دیتا تو وہ میرا وفادار ہوتا، مگر میرا بیٹا بے وفا نکلا۔ جب میرا بیٹا تھوڑا جوان ہوا تو مجھے پلٹ کر جواب دینے لگا۔ جب کچھ اور وقت گزرا تو مجھے گالم گلوچ بھی کرنے لگا، اور جب اس کی شادی کے بعد اس کی ماں مر گئی تو تب سے مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا ہے۔ میرا بیٹا نشہ کرنے لگا، نشے پر لگ کر ساری زمین جائیداد بیچ دی ہے جو میں نے اسے دی۔ میرے بیٹے نے وہی زمین غیروں کو بیچ دی ہے جو بیٹی کے حصے کی صورت میں میرے بیٹے سے چھین کر غیروں میں جانے کے ڈر سے میں نے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ میری بیٹی زندہ ہوتی تو شاید صرف اپنا حصہ لے جاتی، یا کم سے کم اس کا حصہ بکنے سے تو بچ جاتا۔ میرے ظالم بیٹے نے میرے جیتے جی ساری جائیداد نشے میں لگ کر برباد کر دی۔ اگر میں کبھی اس کی اچھائی کے لیے کوئی بات کروں تو وہ مجھے پیٹنا شروع کر دیتا ہے، مگر جب میرا بیٹا مجھے پیٹتا ہے تو میری پوتی اپنے ماں باپ سے چوری آ کر اپنے معصوم ہاتھوں سے میری چوٹوں پر مرہم رکھتی ہے۔ اور جب میری پوتی یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو میں اس وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہوں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی رحمت ٹھکرا کر نعمت پائے گا تو یقین کرو وہی نعمت اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ آخر میں
बाबा जी ने रोते हुए बताया कि आज फकत मेरे बेटे ने मुझे इस बात पर पीटा है कि मैंने कहा था मुझसे खुश्क पराठा नहीं खाया जाता, मुझे घी वाली नरम रोटी बना कर दिया करो। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई थी कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह के सामने से वो रोटी भी उठा ली और मुझे पीटना शुरू कर दिया। बेटा, मैं अपने पोती से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने बेटे के हिस्से का प्यार भी अपने पोती से करता हूँ। बेटा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा, अब मैं ये मानता हूँ कि बेटियाँ भी अल्लाह ने जायदाद में वारिस बनाई है। मैं ये भी जानता हूँ कि बेटियों को दी गई जायदाद बेटियों का हक होता है। बेटियों पर हमारा एहसान नहीं बेटा। मैं ये भी मानता हूँ कि बेटियाँ गैर नहीं होती, मगर फिर भी मेरे दिल में पछतावा नहीं जाता। मैं क्या करूँ? मेरे पास बाबा जी के सवाल का कोई जवाब ना था। मैंने उनसे पूछा वो यहाँ रहना चाहते हैं या मैं उन्हें किसी फलाई इदारे में छोड़ाऊँ, तो उन्होंने रोते हुए कहा, मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी मासूम बेगुनाह बेटी के साथ दफन हूँ। इसके लिए मेरा यहाँ ही मरना ज़रूरी है। कोई बात नहीं बेटा, अब जब तक चोटें ताज़ा रहेंगी मैं गलती नहीं करूँगा। आप बस जाते हुए मेरी पोती को कुछ लेकर दे जाना। और मैं बाबा जी की पोती उसके स्कूल का नाम पूछकर वहाँ से चल दिया था। अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर जो अल्लाह की दी हुई रहमत से मायूस होते हैं और नफ़रत करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको बेटियों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह की रहमत को दिल से कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब